رحمان اظہر صاحب، اگر ہم ٹیبل ٹاکس کی بات کرتے ہیں، اس وقت جو کور ایشوز ہیں ان کی بات کریں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ روڈ ٹو پرماننٹ سیز فائر اینڈ کمپریہنسو پیس ایگریمنٹ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ توقع نہیں ہمیں رکھنی چاہیے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جتنے معاملات ہیں ان کا کوئی حل نکل آئے گا اور وہ کوئی ایک بیٹھک ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ سب اچھا ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہوگا. میرا خیال ہے ہمیں بڑا حقیقت پسندانہ ایک جو ہے وہ نظریہ جو رکھنا چاہیے، ایک ویو پوائنٹ جو ہے وہ رکھنا چاہیے اس حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو بڑے معاملات ہیں ان میں سے جو ہے وہ کسی پر اتفاق نہ ہو، لیکن یہ توقع ضرور ہے کہ ایک روڈ میپ جو ہے وہ طے ہو جائے گا، اور روڈ میپ کے تحت جو ہے وہ ایران اور امریکہ جو ہے وہ اپنے معاملات کو آگے بڑھانے پر اگر اتفاق کر لیں. دوسرا جو اہم نقطہ ہوگا وہ سیز فائر کی ایکسٹینشن کا ہوگا کہ اسی سیز فائر کو آگے 40 دن کے لیے، 45 دن کے لیے یا آگے ایک کچھ مدت کے لیے جو ہے وہ اس کو ایکسٹینڈ جو ہے وہ کیا جائے. تو یہ دو بڑی کوششیں ہوں گی اس وقت میرا خیال ہے جو مذاکرات کاروں کی، اور اگر ان میں سے کسی پر اتفاق ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ دو چیزیں، روڈ میپ اور دوسری بات کہ سیز فائر کی جو ایکسٹینشن ہے، میرا خیال ہے یہ کلیدی اور بنیادی نکات ہیں. اب اس کے بعد آ جائیں آپ جو دیگر ایشوز کی بات کر رہے ہیں، جو فلسطین کا ایشو ہے، جو نیوکلیر ہتھیاروں کا ایشو ہے، یہاں پر بھی دیکھیے جب بات ہوگی تو مڈل گراؤنڈ جو ہے وہ تلاش کیا جا سکے گا. صدر ٹرمپ کی جو کل کی گفتگو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ 99% جو ایشو ہے وہ نیوکلیر ہتھیاروں کا معاملہ ہے. میرا خیال ہے امریکہ نے بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ اب ایک مڈل گراؤنڈ جو ہے وہ ڈھونڈنا ہوگا. ایران ان نیوکلیر ہتھیاروں کے حوالے سے پہلے سے کہہ چکا ہے کہ نہ وہ بنانا چاہتے ہیں. ان کے جو پہلے سپریم لیڈر تھے آیت اللہ علی خامنائی، ان کا تو بڑا جو ہے وہ اس پر واضح موقف تھا کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیر ہتھیار نہیں بنائے گا. تو اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ معاملات کو سلجھانا جو ہے وہ قدرے آسان ہوگا. اتنا آسان نہیں ہوگا، ہے یہ بھی کمپلیکیٹڈ میٹر، لیکن یہاں پر کوئی حل نکالا جا سکتا ہے. باقی جو دیگر معاملات ہیں وہ میرا خیال ہے اس طرح ویسے کہ ویسے ہی جو ہے وہ رہیں گے. لیکن قطع نظر اس بات ہے کہ نیوکلیر ہتھیاروں اور ابنائے ہرمز کے اوپر جو ہے وہ کیا بات ہوتی ہے یا کیا ارینجمنٹ ہوتی ہے، یہ لاجسٹیکل باتیں ہوتی ہے. اس وقت بڑے دو بنیادی نکات ہیں جن پر اتفاق ہونے کی ضرورت ہے. وہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ایک سیز فائر کی ایکسٹینشن ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک روڈ میپ طے کر لیں کہ آگے کس طرح سے بڑھنا ہے. جی سعید صاحب، میرے دو سوال ہیں آپ سے. ایک تو جو میں نے مہدی صاحب سے بات کی، یو ایس واقعی امن چاہتا ہے. اگر ہسٹری دیکھی جائے تو کچھ چیزیں بہت ہی مختلف ہیں، یا اپنے مفادات ہیں. اسٹیٹ آف ہورمز کی جو بات کر رہے ہیں بار بار ٹرمپ بھی اسی کوئی فوکس کر رہے ہیں. اور دوسرا جو مہدی صاحب نے ایک پوائنٹ دیا کہ مڈل ایسٹ باقاعدہ جنگ کا حصہ نہیں بنے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے سفر کیا، تو وہ ان مذاکرات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک اسٹیٹ آف امریکہ کی نیت کا تعلق ہے، دیکھیے جب آپ ریئل پالیٹک میں آتے ہیں تو وہاں نیشن کے مفادات ڈومیننٹ ہوتے ہیں. آپ کی خواہشات بہت کم ادھر میٹر کرتی ہیں. میرے خیال میں امریکہ کا اپنے وائس پریزیڈنٹ کو بھیجنا اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ امریکہ سیریس ہے. جب امریکہ نے 28 فروری کو اس جنگ میں حصہ لیا تھا تو وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ 3 سے 4 دن میں یہ کانفلکٹ اوور ہو جائے گا، اور اس کا یہ کانفیڈنس جو اس کی پچھلی ایکٹیویٹیز تھی ان کے اوپر بنیاد رکھتا تھا. وہ اگر آپ دیکھیں کہ عراق، سیریا، لیبنان، لیبیا اور یہ جو ساری کنٹریز تھی، ادھر یہ جنگیں جو ہیں اتنی زیادہ لمبی نہیں چل گی. وہ بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب ہم نے وہ جو ان کا ایکسس آف ایول جو انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ عراق، لیبنان اور ایران، ہم نے 3 میں سے 2 کنٹریز کو ویک کر دیا ہے، تو ہم ایران کو بھی بڑے آرام سے اس کے اوپر قبضہ کر لیں گے. لیکن آج ہم کانفلکٹ کے 42nd ڈے میں ہیں، اور امریکہ کو احساس ہو گیا ہے کہ ایران جو ہے اس سے ایک ڈاؤن رائٹ ڈیفیٹ اس کو دینا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. ٹھیک ہے نا؟ سو اب اس کا حل صرف اور صرف نیگوسیشنز کے تھرو ایک سیز فائر ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو اپنے ڈیلیگیشن کی جو فارمیشن کی ہے، میرے خیال میں یہ ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ واقعی
اس کانفلکٹ کا ریزولوشن چاہتا ہے. جہاں تک بات ہے جن چیزوں کے اوپر ڈسکشن ہوگی، میرے خیال میں 70% سے زیادہ چیزوں کے اوپر جو 15 نکات امریکہ نے دیے ہیں اور 10 نکات ایران نے دیے ہیں، ان میں سے 70% کے اوپر آلریڈی ایک ٹیسٹ ایگریمنٹ ہے. لیکن جس طرح رحمان اظہر صاحب نے کہا کہ جو مین سٹیکنگ پوائنٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کس طریقے سے دونوں کنٹریز کو ایک نوشن آف وکٹری دیا جائے، تاکہ دونوں اپنے اپنے لوگوں کو یہ کنونس کر سکیں کہ انہوں نے یہ جنگ جیت لی ہے. امریکنز نے آلریڈی ڈیفائن کر دیا ہے کہ اگر اسٹریٹ آف ہرمز کھل جاتی ہے تو وہ کنسیڈر کریں گے کہ کیا کہتے ہیں کہ اس سیز فائر کو پرماننٹ کر دیں. اور میرے خیال میں ایران کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنے کے. دیکھیے انہوں نے جو اپنا اعلانیہ بھی ایشو کیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز سب کے لیے کھلی ہے، لیکن ان کو کوارڈینیشن کرنی پڑے گی ان کی افواج کے ساتھ. اور وہ بھی اس کی ریزن انہوں نے ایکسپلینیشن میں دے دی، کیونکہ انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز کو مائن کیا ہوئے، سو انہوں نے ایک سیف کوریڈور بنا دیا اور انہوں نے کہا کہ جو شپس ہیں وہ ان سیف کوریڈورز کے تھرو آئیں تاکہ کوئی مائن ہٹ نہ، وہ مائن سے ہٹ نہ کریں اور ایک اور دوسرا ڈیزاسٹر اس علاقے میں نہ. جہاں تک ایران کا پوائنٹ آف ویو ہے، میرے خیال میں جو اظہر صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ایران کے لیے ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس کو یہ گارنٹی دی جائے کہ دوبارہ اس کے اوپر اٹیک نہیں ہوگا، جس طرح پچھلے 1 سال میں 2 مرتبہ اسرائیل اس وقت اٹیک کر چکا ہے جب ایران پیس نیگوسیشنز کے اندر مصروف تھا، اور وہ بھی امریکہ کے ساتھ. سو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل پوری کوشش کرے گا، کیونکہ اسرائیل کا مقصد جو ہے نا وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے اس سے جو امریکہ کا ہے. اور اسرائیل ہمیشہ یہ کوشش کرتا رہے گا کہ یہ یا تو یہ پیس ڈیل ہو نا، اور اگر پیس ڈیل ہو جاتی ہے تو اس کو کس طرح سبوٹاج کرنا ہے. ٹھیک ہے، اطہر کاظمی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر اینکر پرسن ہے. اطہر کاظمی صاحب بہت شکریہ ڈسکشن میں. اب بات ہو رہی ہے ایران کی ڈیمانڈز کی، اسٹریٹجک ڈیمانڈز ہیں ان کی. آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ کے جو اہداف ہیں، جو مقاصد ہیں، اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کیا ہو سکتے ہیں؟ امریکہ اس ٹیبل سے کیا لے کر جانا چاہتا ہے اور ایران کو وہ کیا دے سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ پاسبل آؤٹ کم کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں دونوں جو فریق ہیں نا وہ میکسیمم جو ان کی پوزیشن ہے وہاں سے شروع کریں گے. دونوں وہ مطالبات کریں گے جن کا شاید ان کو بھی ادراک ہے کہ اگلے فریق کے لیے ماننا جو ہے ممکن نہ ہو. لیکن کوشش یہی ہوگی، امریکہ کی اس میں کوشش یہ ہوگی کہ اسٹریٹ آف ہرمز کھل جائے اور ایک اچھی امریکہ کو فیس سیونگ ملے. اور آنے والے جو ابھی الیکشنز ہیں، آگے مڈ ٹرم الیکشنز ہونے ہیں، اس کی وجہ سے بھی صدر ٹرمپ کے اوپر کافی دباؤ ہے. اور یہ تاثر بھی نہ جائے کہ جو بھی ڈیل ہو، جو بھی معاملہ آگے بڑھے، اس میں یہ تاثر نہ جائے کہ شاید امریکہ کو کسی قسم کا اس میں ایک سٹیپ پیچھے لینا پڑا ہے. تو ان کی تو یہ کوشش ہوگی، اس لیے کہ اس میں جو سٹیکس ہیں وہ صرف امریکہ کے نہیں ہیں، پورے خطے کے اندر ہیں. اور جو بھی ڈیل ہوگی اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ تمام جو ریجنل پارٹنرز ہیں وہ سب کے لیے قابل قبول ہو. ایران کی یہ کوشش ہوگی کہ میکسیمم پوزیشن جو ہے وہ اچیو کی جائے، جس میں اپنے اوپر جو سینکشنز ہیں ان میں نرمی کروائی جائے، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اثاثے منجمد ہیں ان کو کھلوایا جائے، اور پھر مستقبل کے اندر ایک کانکریٹ قسم کی گارنٹی لی جائے کہ یہ نہیں ہو کہ 15-20 دن کے بعد یا 2 مہینے کے بعد دوبارہ کوئی اس قسم کی صورتحال ہو. تو میرے خیال میں بہت ساری ایسی چیزیں، لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ شاید جن چیزوں کے اوپر مسائل ہوں جو اسرائیل سے ریلیٹڈ ہیں، امریکہ بھی لگتا ہے ایسے ہے کہ جہاں پہ اسرائیل آ جاتا ہے بیچ میں، اس کی وجہ سے امریکہ کی بھی آپشن تھوڑے سے لمٹ ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا جو کچھ وہ لبنان میں کرتا رہا. لیکن جس طرح کا اس کا سٹارٹ ہوا ہے، جس طریقے سے پاکستان نے ان کو ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے، اور اب تک جو پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں، اور دونوں فریقین کا پاکستان میں آ کے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا بیٹھنا، مذاکرات کو آگے بڑھانا، میرے خیال میں یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں پیش رفت ہے. تو اس کے نتیجے میں مجھے یہی لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کانکریٹ نکلے گا، اور جس سے شاید دونوں فریقین 100% تو مطمئن نہ ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا اور کچھ نہ کچھ چیزیں آگے بڑھیں گی.